नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब्बास तेरे खून से रंगी है अलम तेरा। अब्बास तेरे खून से रंगी है अलम तेरा। दिल सीने में जब तक है जाएगा ना गम तेरा। अब्बास तेरे खून से रंगी है अलम तेरा। टूटी जो कमर शह के बस दो ही तो सदमे थे। टूटे जो कमर शह के बस दो ही सदमे थे। एक फिक्र थी ज़ैनब की और दूसरा गम तेरा। अब्बास तेरे खून से रंगी है अलम तेरा। माश्क और अलम सरवर दरिया से उठा लाए। माश्क और अलम सरवर दरिया से उठा लाए। ज़ैनब से उठा होगा किस तरह से गम तेरा। अब्बास तेरे खून से रंगी है अलम तेरा। ऐ शेर जरी जब तो दरिया को सिधारा था। ऐ शेर जरी जब तो दरिया को सिधारा था। माश के सकीना में यासीन में दम तेरा। अब्बास तेरे खून से रंगी है अलम तेरा। बहते हुए पानी में तस्वीर सकीना थी। बहते हुए पानी में तस्वीर सकीना थी। दम दे दिया दरिया से उठाना कदम तेरा। अब्बास तेरे खून से रंगी है अलम तेरा। दिल सीने में जब तक है
جائے گا نہ غم تیرا. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات عزیزان محترم، دین اسلام کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج یہ عشاء مجالس کی 9ویں مجلس ہے. لہذا موضوع اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی. رحم مادر سے لے کر کے اور مرتے دم تک وہ نعمتیں دیتا رہا اور دیتا رہے گا ہر انسان کو. لیکن رحم مادر سے اور سن بلوغ تک پہنچنے تک اللہ نے بے شمار نعمتیں تو دیں، مگر اپنے بندے پر فرائض عائد نہیں کیے. جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے اور لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو پھر اس نے فرائض کو عائد کیا. اس درمیان جب اس سن بلوغ تک پہنچنے کے مراحل طے کر رہا تھا تو ہدایت کی ذمہ داری ماں باپ کی تھی کہ وہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق بچے کی تربیت کرے. اگر ماں باپ
اس تربیت سے بے بہرا ہو جاتے ہیں تو بچے کے بگڑ جانے کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ لہذا پوری تربیت کے احکام جگہ جگہ خدا نے انسان کو بتائے ہیں کہ دیکھو ازدواجی زندگی کی ابتدا سے لے کر کے ایک ایک مرحلے پر، ایک ایک اسٹیپ پر یہ بتایا کہ تم کو کرنا کیا ہے۔ یہاں تک بتایا کہ بیٹی کی پرورش آج کی بیٹی کی طرح نہ کرو، مستقبل کی ماں کی حیثیت سے کرو، تاکہ وہ ایک بہترین ماں ثابت ہو سکے۔ رسول کریم نے اپنی بیٹی کی پرورش اس طرح کی کہ زبان رسالت کو کہنا پڑا کہ فاطمہ ام ابیہا ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ بیٹے کی پرورش اس طرح کرو کہ وہ مستقبل کا ایک اچھا باپ بن سکے، یہ نہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، میں کسی کے انڈر میں آ گیا، انڈر پیٹی کوٹ گورنمنٹ کے بیوی کے پوزیشن میں چل رہے ہیں، ماں کو چھوڑ دیا۔ ماں کو چھوڑ دینے والا انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ خدا کو حاصل کر لے گا تو سوائے خیال خام کے اور کچھ نہیں ہے۔ اطاعت کی پہلی منزل کا نام ہے اطاعت والدین۔ مالک نے انسان کی خلقت کا جو ذریعہ قرار دیا وہ ماں باپ کو قرار دیا۔ ان کے دل میں اولاد کی محبت کو ودیت کیا اور وہ رات رات بھر جاگ کر بھوکے و پیاسے رہتے ہوئے تم کو اپنی آغوش میں سینے سے لگائے ہوئے ہر پریشانی کو اپنے سینے پر جھیلتے ہوئے ہر موسم کے طوفانوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے تمہارے جان کی حفاظت کی، تمہیں پروان چڑھایا، اپنی زندگی کے صدقے تم پر اتارے۔ لہذا ضرورت ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، اس لیے کہ جن کی کاوشیں اور سعی اور جن کی محبت، جن کی شفقتیں، جن کی مہربانیاں تم اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اگر تم دیکھ کر کے بھی ان کے اطاعت گزار نہیں ہو سکتے تو اس خدا کے اطاعت گزار کیا ہوگے کہ جس کو تم نے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ لہذا ماں باپ کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ اولاد کی بہترین تربیت کرے، اس کا اچھا نام رکھے، اس کو اچھے نام سے پکارے۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ بیٹا جب 9 سال کا ہو جائے تو کس طرح پالے؟ کہاں سے تعدیب کو شروع کرے کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، ابھی فرض نہیں ہے، تو کہا کہ اس پر تعدیب کرو، سختی کرو کہ وہ نماز پڑھے، تاکہ وہ نماز کی اس کو معرفت و اہمیت حاصل ہو سکے۔ لہذا ماں باپ پر فرض ہے کہ بچے کی تربیت کرے۔
بے شمار نعمتیں دیتا رہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ادھر سن بلوغ کو پہنچا، اب اس کا انداز بدل گیا. سب کچھ ہم نے تم کو دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت بھی کر دی، تمہیں راستہ بھی دکھلا دیا. ہدیناہ نجدین، اچھائی اور برائی کو تمہیں سمجھا دیا. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اچھائی اور برائی دونوں سمجھا دی گئی ہے. اب چاہے تم اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لو یا اپنے نفس کو پسپا کر کے اپنی زندگی کو حقارت و ذلت کے حوالے کر دو. یہ تمہارے اوپر ہے. سبیل ہدایت بھی کر دی. اب کہا، ابھی تک جو بلا استحقاق دے رہا تھا، کچھ اس نے نہیں مانگا تھا، اب کہہ رہا ہے مانگو ہم سے تب دیں گے. ہم سے ہدایت چاہتے ہو تو اپنے نفس کو پہلے آمادہ کرو، تاکہ تمہارے نفس میں قبولیت ہدایت کی استعداد پیدا ہو سکے، تاکہ جو آب ہدایت آ رہا ہے تم اپنے نفس کی زمین کو اتنا ہموار کر لو کہ جس پر آب ہدایت کی بارش ہو تو بھی تقوی اور ایمان کی فصل لہلہانے لگے. لیکن یہ کام تم کو کرنا ہوگا. اگر تم ہم سے ہدایت چاہتے ہو، یہ نہیں کہ خدا آ کر کے اب کرے گا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرف کتنا متوجہ ہو، تم مانگو دیں گے تم کو. نماز پڑھو مانگو، نہیں مانگو گے نماز کو تمہارے منہ پر مار دیں گے. اتنے جھری ہو گئے کہ اپنے رب سے نہیں مانگ رہے ہو جبکہ تم ہمارے محتاج ہو. اللہ ہی غنی ہے، لائق حمد و ستائش ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، بقیہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہے. ہم سے مانگو، آؤ ہم تم کو دیں گے. دنیا میں چاہے کتنا ہی عزیز دوست کیوں نہ ہو، اگر ایک وقت ضرورت پڑ گئی تو بڑی مشکل سے اس کے پاس سے 100 روپے نکلیں گے، اور اگر دوسری مرتبہ مانگ لیا تو پھر سوائے بہانے کے اور کچھ نہیں ملے گا. اب وہ دوست جو سب سے زیادہ عزیز تھا، جس کی دوستی اور رفاقت کی ہم قسمیں کھاتے تھے، اسی سے ہم بچ کر کے چلنے لگے کہ کہیں یہ ہم سے پھر نہ مانگ لے. اس رحیم رب کی شفقت و مہربانی اپنے بندے کے ساتھ دیکھیے کہ کتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندے سے. وہ کہتا ہے کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں آؤ، ہم سے مانگو اور لے جاؤ. جو تمہارے حق میں ہوگا وہ ہم تم کو عطا کر دیں گے، جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ ہم کریں گے. آؤ ہم سے مانگو، لیکن مانگو روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرو
تو افطار کے وقت دعا کرو، ہم سے مانگو۔ اب ہر چیز کی ڈیمانڈ ادھر سے ہو رہی ہے، کیونکہ سن بلوغ تک پہنچ چکے، اب شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، عقل کے دریچے کھلتے جا رہے ہیں۔ تم سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرو۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ جسمانی آرگنز، یہ سب کے سب اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا کے لہو و لعب میں الجھ کر کے رہ جاؤ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی اس کائنات کو دیکھو، اس کی نشانیوں کو سمجھو، اور پھر اس کی قدرت اور عظمت کا کلمہ پڑھو۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم ایک کثیر تعداد جو جن اور انس کی ہے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم نے ان کو کان دیے ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو آنکھ دی ہے مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو دھڑکتا ہوا دل دیا ہے مگر یہ غور و خوض نہیں کرتے۔ ہم نے یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ تم ان آنکھوں سے میری نشانیوں کے نظارے کرو اور اپنے قدرت کی شان کو دیکھو کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے۔ لہذا اب ہم سے مانگتے رہو، ہدایت چاہتے ہو تو اپنے نفس کو تیار رکھو، اگر نفس تیار نہیں ہے تو آب ہدایت ایسی بنجر زمین کے اوپر کوئی اثر نہ کرے گا۔ بنجر زمین پر کبھی فصل اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اگر گناہوں سے بنجر ہے زمین تو پھر ہدایت کا پانی کوئی کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر اختیار دے رہا ہے، ہم نے سبیل ہدایت کر دی ہے۔ ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو سبیل ہدایت کر دی، اب آزادی عمل اور حریت عقیدہ تمہارے پاس ہے۔ لہذا تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں اس راہ کے اوپر جانا ہے جو تمہارا رب محسن ہے، جس نے رحم مادر سے لے کر کے آج تک تم کو دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، عزت دی، طاقت دی، سب کچھ تم کو عطا کیا ہے، اس کے سوا تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم تم کو اختیار دیتے ہیں کہ چاہے تم ہماری نعمتوں کو شمار کر کے شاکرین میں داخل ہو جاؤ یا انکار نعمات الہی کر کے تم فہرست کافرین میں اپنے کو لسٹڈ کر لو۔ ذرا سوچئے، دنیا کہتی ہے کہ تلوار ہے، دنیا کہتی ہے زبردستی سے کنورژن کیا گیا، اسلام میں جبر ہے۔ کہاں جبر ہے؟ جو مالک کائنات سب کچھ دینے والا ہے، وہ سبیل ہدایت کرنے کے بعد بھی انسان کو اختیار دے رہا ہے۔ دونوں راستے ہیں کفر اور شکر کے، کوئی تمہارا ہاتھ نہ پکڑے گا، کوئی تمہاری گردن نہیں دبائے گا۔ تم چاہے شکر کا راستہ اختیار کر لو یا تم کفر کا راستہ اختیار کر لو۔ عزیزان محترم، وہ مالک کائنات جو سب کچھ دینے کے بعد بھی بندے پر جبر نہیں کرتا، وہ تلوار کی بھی بنیاد کے اوپر منوائے ہوئے اسلام کو کیسے قبول کر لے گا؟ صلوات پر محمد وعلی محمد۔
کیسے قبول کر لے گا وہ؟ عزیزان محترم، دنیا نے مختلف کیٹیگریز بنا دی، مختلف کاسٹ بنا دی، مختلف جاتیاں پیدا کر دی۔ ہندوازم میں برہمن، چھتریہ، ویشیہ، شودر، 4 ورن ہیں، پوری توجہ سے سنیے گا۔ ان ورنوں سے سب کاسٹ نکلی ہے، اپ جاتیاں نکلی ہیں۔ جو برہمن ہے وہ ہمیشہ برہمن رہے گا۔ اگر کوئی چھتریہ چاہے کہ ہم برہمن ہو جائیں تو نہیں ہو سکتا، اور کوئی چھتریہ چاہے کہ ہم ویشیہ ہو جائیں تو ویشیہ نہیں ہو سکتا۔ ویشیہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اگر کوئی نیا انسان ہندوازم کو قبول کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو کس ورن میں رکھیں گے؟ کس جات میں اس کو لے جائیں گے؟ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو برہمن کا درجہ دیا جائے، کہ اس کو چھتریہ کا دیا جائے، کہ اس کو ویشیہ کہا جائے، کہ اس کو شودر کہا جائے؟ اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ ہے ہندوازم میں اس کا کوئی جواب؟ ان کی ایک جات ہے سنکرمن جات۔ سنکرمن یعنی کہ جو باہر سے آئے گا کوئی کنورٹ ہو کر کے، تو پھر وہ کسی برہمن، ویشیہ، شودر میں نہیں جائے گا، وہ سنکرمن میں جائے گا۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ جب سنکرمن کاسٹ کو آپ نے پیدا کر دیا تو خود آپ نے ڈویژن کر دیا کہ نہیں کر دیا کہ یہ جتنے بھی سنکرمن والے ہیں یہ سب کے سب باہر سے آئے ہوئے ہیں، یعنی یہ ہم میں تو نہیں ہے، یہ سب کے سب باہر سے آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی سنکرمن جات میں۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان پہلے ہم میں سے تھے تو ٹھیک ہے، ہم آپ میں سے ہونے کو تیار ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ہماری جات کون سی ہے؟ ہم برہمن تھے کہ ویشیہ تھے کہ ہم شودر تھے؟ ذرا بتائیے ہم کو پلیسمنٹ کہاں دیں گے؟ اگر سنکرمن میں دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ میں سے نہیں تھے، ہم تو اپنی مرضی سے کنورٹ ہو کر کے آ رہے ہیں۔ یعنی ہندوازم میں بھی ڈویژن باقی ہے، اونچ اور نیچ کا پیمانہ ہے، اسٹریٹیفیکیشن ہے، استریکرن ہے۔ برہمن سب سے اوپر، چھتریہ اس کے نیچے، ویشیہ اس کے نیچے، شودر سب سے نیچے، ورٹیکل فارم میں۔ بتائیے ہمارا مقام کہاں ہے؟ اگر ہم آپ میں سے تھے تو ہماری جات کیا ہے؟ اور اگر سنکرمن میں لے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ میں سے نہیں تھے۔ تو ہندوازم کے بعد بھی ڈویژن ہے، بھید بھاؤ ہے، ڈفرینسز ہیں، ڈویژن ہے، لیکن ایک اسلام واحد مذہب یہ ہے۔ نہ جیوس میں ایسا ہے،
نہ کرسچن میں ایسا ہے، کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں جیسا اسلام میں ہے۔ اسلام کسی فرقے کو، کسی خانوادے کو، کسی نسل کو افضل و مفضول قرار نہیں دیتا۔ افضل و مفضول قرار نہیں دیتا۔ اسلام میں صرف اور صرف قلعہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک ہی معیار ہے کہ تم رب کے ہو جاؤ، محمد کے ہو جاؤ، آل رسول کے ہو جاؤ، ان کی اطاعت کرنے لگو۔ آؤ قلعہ اسلام میں آؤ، جہاں کے اوپر نسلاً بعد نسلین کے صاحبان ایمان بیٹھے ہوں گے، وہیں کے اوپر جگہ نئے آنے والے کو بھی دی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کہیں اور ان کا پلیسمنٹ کیا جائے، انہیں کہیں اور بٹھالا جائے۔ امام رضا علیہ السلام جب مامون کے دربار میں پہنچے، دسترخوان بچھا، سارے رؤسا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، تو امام تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ ہر رئیس کے پیچھے غلام کھڑا ہے۔ جب کھانا لگ گیا تو امام نے پوچھا یہ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ کہا مولا یہ خادم ہے۔ اور کہا یہ سب آقا ہیں۔ کہا اسلام میں تو آقا و غلام کا کوئی تصور نہیں ہے، کیسا آقا کیسا غلام؟ ارے اسٹیٹس کا ہائی ہونا غربت معیار نہیں ہے، تقوی معیار ہے، ایمان معیار ہے۔ جو ایمان میں افضل ہے، جو تقوی میں افضل ہے، وہ صاحب فضیلت ہے۔ لہذا تمام غلاموں سے کہا کہ ہر غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے پہلو میں بیٹھ جائے۔ ہر ایک کو پہلو میں بٹھا دیا۔ کہ معیار یہ نہیں ہے کہ ایک کھڑا رہے اور ایک بیٹھ کر کے کھانا کھاتا رہے، صرف اس لیے کہ وہ غلام ہے اور تم آقا ہو، تمہارے پاس دولت ہے تو تم آقا ہو، وہ غریب ہے تو غلام ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ ہم چاہے جس ذات میں پیدا ہو جائیں لیکن ہم افضل ہی رہیں گے۔ بھئی برہمنوں میں اگر کوئی بیوقوف بھی پیدا ہو جائے تو بھی لوگ اس کا چرن اسپرش کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ اعلی نسل کے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا اپنا ہے وہ صاحب فضیلت ہے، جو باہر کا ہے وہ صاحب فضیلت نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ ایمان میں کون پکا ہے، ایمان میں کون سچا ہے۔ لہذا اگر اپنا بھی ہوگا تو وہ نکالا جائے گا، اور اگر باہر کا کوئی سچا ہوگا تو بلایا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ابو لہب نکالا نہ جاتا، سلمان بلائے نہ جاتے۔ صلوات بر محمد علیہ۔
ایک مرتبہ سب مل کر کے باواز سے بلند صلوات. ایک چمن میں آپ چلے جائیں، مختلف پھول ہوتے ہیں. گلاب بھی ہے، بیلا بھی ہے، گیندے کا پھول بھی ہے، مختلف پھول ہیں. چمن کہتے ہی اس کو ہے. سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اب ہر انسان کی پسند ہوتی ہے. کسی کو بیلا بہت پسند ہے، کسی کو گلاب بہت پسند ہے. تو اللہ کی بھی اپنی کوئی پسند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، وہ بڑا خوشنما رنگ ہے. تو اللہ کی بھی کبھی کوئی پسندیدہ رنگ ہوگا. اللہ کا کوئی پسندیدہ رنگ ہوگا اور اللہ کی اپنی کوئی پسند ہوگی. تو بس جس طریقے سے دیکھیے، خالق یہ نہیں دیکھتا کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو، گاؤں کے ہو کہ شہر کے ہو، پٹھار کے ہو کہ ریگستان کے ہو، بلندیوں کے رہنے والے ہو کہ پستیوں کے رہنے والے ہو، جھوپڑی میں رہنے والے ہو یا محل میں رہنے والے ہو. رنگ تمہارا کالا ہے کہ گورا ہے، نہ جانے اس نے کالے رنگوں میں کتنے طریقے کے کالے رنگ پیدا کر دیے. آج تو ہمارے پاس صرف کالا ہی ہے، لیکن اس کے شیڈ دیکھیں، نیگروز کو دیکھیں آپ، بہت سے کالے ہیں، بالکل بلیک ہو رہے ہیں، کچھ سانولے ہوتے ہیں. یعنی بلیک میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف قسم کے بلیک ملیں گے. اچھا، اس نے فیئر کلر میں بھی کتنے کلر پیدا کیے ہیں؟ ذرا بتائیے، انگلینڈ کے رہنے والوں کا کلر کیسا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ گورا ہے نا، فیئر کلر ہے. اور فرانس کے رہنے والوں کا، وہ بھی گورے ہیں. جرمن کے رہنے والے، ان کا بھی کلر فیئر ہے. جاپان کے رہنے والے، ان کا بھی کلر فیئر ہے. امریکہ کے رہنے والے، ان کا بھی کلر فیئر ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، یہ جتنے بھی میں نے کنٹریز کے نام لیے، سب جنا کی ان سب جنا کے رہنے والوں کے کلر، سب کا کلر گورا ہے. لیکن کیا سب کا کلر ایک جیسا ہے؟ سب کا کلر ایک جیسا ہے. سب کے قد ایک جیسے ہیں، سب کی کاٹھی ایک جیسی ہے. کوئی لہیم شہیم، کوئی گٹھیلے، کوئی قد کے چھوٹے. کہیں چائنا میں چلے جائیے، کہیں قداور ہے نا. اسی طریقے سے بس یہ کیا ہے؟ یہ چمن قدرت ہے. چمن قدرت ہے، سب کچھ اسی کا ہے. جیسے کہ آپ چمن میں جاتے ہیں، مختلف پھول ہیں، ہر انسان کی اپنے پھول کی پسند ہے. اسی طریقے سے یہ چمن قدرت ہے. خدا کو تو اپنے چمن قدرت کا بس ایک ہی رنگ اور ایک ہی کلر پسند ہے. ایک ہی رنگ پسند ہے، ایک ہی کلر پسند ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. ارے رنگوں میں تو اللہ کے رنگ کے سوا اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ بس رنگ تو وہی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو. لہذا خالق نے کہا ہمیں چمن قدرت کا کوئی پھول پسند نہیں ہے، چاہے عالی نسب ہو، پس نسب ہو، عالی خاندان سے ہو، پس خاندان سے ہو،
کلر گورا ہو کالا ہو کوئی مطلب نہیں ہے، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمیں اپنے چمن قدرت کا بس وہی پھول پسند ہے جس پھول سے تقوی الہی کی خوشبو آ رہی ہے۔ جس سے کی تقوی الہی کی خوشبو آ رہی ہے، بس ہم کو وہی پھول پسند ہے، چاہے جہاں کا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی ریجن کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، اگر تقوی الہی ہے تو بس وہی رنگ خدا کا رنگ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ملکہ حبش تھی فضہ، وہ در سیدہ کی کنیز بن گئی، اور بلال حبشی جماعت محمد کے مؤذن بن گئے۔ بلال حبشی جماعت محمد کے مؤذن بن گئے۔ سلمان فارسی منا اہل البیت کے مصداق بن گئے۔ کہاں وہ بلال کالے، کہاں سلمان ایران کے گورے، لیکن چونکہ رنگ ایک ہے، تقوی کا رنگ، تو بلال اور سلمان ایک ہی در کے پھول کھل گئے۔ کوئی مطلب اس سے نہیں کہ کون عالی نسب ہے کہ کون عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بس عزیزان محترم، اللہ کے نزدیک تو صرف اور صرف بلندی کا معیار تقوی الہی اور ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بھی چاہے جتنے سجدے ہو جائیں، جتنے رکوع ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ انسان کو اگر ہدایت چاہیے ہے تو پھر اپنے نفس میں استعداد پیدا کرنی ہوگی کہ وہ قبولیت ہدایت کر سکے، ورنہ کوئی معنی نہیں ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس نے ہدایت، بس آخری جملہ، آخری بات، یعنی آخری پوائنٹ پر میں بات کر رہا ہوں، پھر ہفتے مسائب، کہ فطرت جو کہ دین الہی ہے، اللہ نے اسی فطرت کے اوپر ہم کو پیدا کیا ہے، یعنی اپنے دین پر، اسی لیے اس کی طرف سے آنے والی ہدایتوں کی جانب ہم میں کشش پائی جاتی ہے۔ جو ادھر سے احکام آتے ہیں وہ مطابق فطرت آتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے احکام خود بنا لیے وہ مطابق فطرت نہیں ہیں۔ جس کا کھلونا ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ چلتا کیسے ہے۔ جس نے ہم کو بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ ہمارے جسم کی ضروریات کیا ہیں، ہمارے نفس کی ضروریات کیا ہیں، اس کو کس کن چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمیں فراہم کرنا ہے۔ فطرت جو کہ دین ہے، فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ فطرت ایک قوت کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے، جو انسان کو نیکیوں کی طرف پش کرتا ہے، نیکیوں کی طرف پش کرتی ہے۔ یہی تو دین ہے، دین نیکیوں کی طرف آواز دیتا ہے۔ انسان جب فطرت پر پیدا ہوا ہے تو پھر ٹریک سے اتر کیوں جاتا ہے؟ اللہ نے جب بھیجا تھا تو پاک و پاکیزہ فطرت کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے لیے جو غذا کا انتظام کیا تھا
وہ ڈائریکٹ ادھر سے اس نے چشمہ شیر کو جاری کیا تھا، بیچ میں کوئی نہیں تھا. رب نے ماں کے ذریعے سے انسان کے واسطے چشمہ شیر کو جاری کر دیا، بالکل خالص غذا اس نے انسان کو پہنچائی. پھر انسان ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اگر اپنے کو سنبھال نہیں پاتا تو باہری فیکٹرز یا تربیت والدین انسان کے اوپر جو ہے، اگر غلط ہے تربیت اولاد تو گناہوں کی گرد، لغزشوں کی ڈسٹ انسان کے آئینے فطرت کے اوپر پڑتی رہتی ہے. جب آئینے کے اوپر ڈسٹ پڑ جائے تو پھر تصویر صاف نظر نہیں آتی. اسی طرح آئینے فطرت پر ڈسٹ پڑ جاتی ہے، گرد پڑتی جاتی ہے گناہوں کی، تو جو گناہوں کی گرد پڑتی جاتی ہے، گرد کی پرتیں جمتی چلی جاتی ہیں، انسان اپنی فطرت کے پر باقی رہتے ہوئے اپنی طبیعت سے الگ ہٹ جاتا ہے اور اس کو پھر گناہوں میں لطف محسوس ہونے لگتا ہے. لیکن اگر رمق استعداد قبولیت ہدایت باقی ہے تو پھر قرآن کریم کی کوئی آیت، مبلغ کا کوئی ایک جملہ، رسول کی کوئی حدیث، معصوم کا کوئی سینگ اور اسٹیٹمنٹ، قول، جب آئینہ فطرت پر پڑی ہوئی گرد کو جھاڑتا ہے، آئینہ فطرت چمکتا ہے، تو وہ انسان جو بہک گیا تھا پھر اپنے ٹریک پر واپس آ جاتا ہے، اپنے فطرت کے اوپر واپس آ جاتا ہے، اور پھر اس سے نیک امور صادر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو لشکر باطل کا سپاہی حر ایک جملے سے حسین کے اور حسین کے کردار کے حسین کے کردار کے ایک ہلکے سے جھاڑ دینے پر، پانی پلا دو حر کو، یہ پیاسا ہے، دشمن ہے تو کیا ہے، پانی پلا دو، یہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو حسین کا راہ روک رہا ہے. ایک ایسا انقلابی کردار حسین نے پیش کیا تھا، پانی پلا کر کے اور ایک سینٹنس حر سے بول کر کے کہ حر کی آئینہ فطرت پر پڑی ہوئی گرد جب جھڑی تو وہ حر کہ جو لشکر باطل کا سپاہی تھا صبح عاشور کھچ کر کے پیاسے خیمہ حسین میں آ گیا، حسین کے خیمے میں آ گئے. وہ حر جو منصبدار تھا اس نے منصب کو چھوڑ کر کے حسین کے قدموں میں اپنی زندگی کو نثار کر دینا اپنا مقدر کی عظمت سمجھا. تو جب سوچئے کہ جب حر کی عظمت و شعور کا معیار اتنا بلند ہے، جب خیمہ حسینی میں آ گئے تو باعظمت ہو گئے، تو پھر آقا عباس کتنے باعظمت ہوں گے. آقا عباس جن کے لیے 2 رکابہ فرض لایا جاتا تھا. 2 رکابہ جانتے ہیں؟ ہر جو عرب کے بلند گھوڑے ہوتے ہیں اس میں صرف 1 رکاب ہوتی ہے، پیر رکھا ہو پشت پر آ گئے. جو عرب کا عام شجا ہوتا تھا وہ صرف 1 رکاب میں پیر رکھتا تھا اور پشت فرس پر آ جاتا تھا. آقا عباس اتنے بلند تھے، اتنے لہیم شہیم تھے اور قداور تھے
کہ آپ 2 رکابہ فرض پر بیٹھتے تھے، اور یہ نہیں کہ رکاب پر پیر رکھ کر کے بیٹھتے تھے. روایت کہتی ہے جب پشت فرض پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین کو ٹچ کرتے تھے، اتنا بلند گھوڑا ہوتا تھا. یعنی اگر عام عرب کا شجاع اس گھوڑے پر بیٹھے تو اس کو 2 رکابوں پر پیر رکھنا پڑے گا. پہلی رکاب پر پیر رکھے گا، پھر دوسری پر، پھر پشت پر آئے گا. جب آقا عباس کے لیے گھوڑا طے ہوتا تھا تو خاندان بنی ہاشم کے جو بزرگ ہوتے تھے شجاع، وہ پہلے اس گھوڑے کو چیک کرتے تھے، اس فرس کو. جب ان کی نظروں میں وہ آقا عباس کے لیے لائق ہوتا تھا تو آقا عباس کو بلایا جاتا تھا. عباس اپنے گھوڑے کو، اپنے فرس کو آ کر دیکھ لو. تو آقا عباس کے چیک کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کیا تھا؟ ذرا کبھی کسی بھینس کے بچے پر آپ ہاتھ رکھ کر کے دبائیے، دیکھیں کہ دب جاتا ہے. میں بھینس کی بات کر رہا ہوں. ہمیشہ ہارس پاور دی جاتی ہے نا، جو موٹرز ہوتے ہیں ان میں ہارس پاور ہوتی ہے، گھوڑے کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے. آقا عباس اپنے گھوڑے کی پشت کے اوپر یہ ہاتھ رکھتے تھے، اب ایک مرتبہ جرک دیتے تھے تو اگر وہ لچک مار جاتا تھا تو کہتے تھے یہ ہمارے لائق نہیں ہے. یہ میرے آقا عباس کی شجاعت کا علم تھا. اب آپ سمجھے. اور یہ آقا عباس شہزادی زینب کے گرد اس طریقے سے طواف کرتے تھے جیسے حاجی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں. اور آقا عباس کی جو ایمانی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میرا چچا کامل الایمان اور صاحب بصیرت تھا. چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کہ یوم محشر آقا عباس کی عظمت کو دیکھ کر کے شہداء رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے آقا عباس کی عظمت کو دیکھ کر کے. آقا عباس کو کہا جاتا تھا کہ اولاد ائمہ کے فقیہ کا نام عباس ہے. اللہ اکبر. اولاد ائمہ کے فقیہ کا نام عباس ہے. یہ عظمت تھی آقا عباس کی. 14 سال آپ مولا کائنات کے ساتھ رہے. 9 سال کا عرصہ تو مولا علی کے ساتھ خاموشی سے گزارا، کیونکہ مولا علی دور خلافت میں خاموش تھے. 5 سال جب حکومت ملی ہے تو مولا علی کی جنگ صفین، نہروان، جمل، یہ ساری جنگیں ہوئی. تو آقا عباس اپنے بابا کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے. کتنا سن ہو گیا؟ صرف 13-14 سال کے جاتے تھے. اور جب آقا عباس کہتے تھے کہ بابا ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم بھی میدان میں جائیں، تو مولا علی کہتے تھے نہیں عباس، ابھی تمہارا وقت نہیں ہے کہ تم اس میدان میں جاؤ. کچھ کہتے تو نہیں تھے، ابھی تمہارا وقت نہیں ہے کہ تم اس میدان میں جاؤ. یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو مختار نامہ آ رہا ہے جس کو آپ لوگ برابر دیکھتے ہیں، اس میں جب جناب ابراہیم
جناب مختار سے جناب عباس کا ذکر کرتے ہیں تو یہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ جناب ابراہیم جناب عباس دوست تھے، کہا کہ صفین میں عباس میرے بابا یعنی مالک اشتر کے پاس آئے، کہا مالک چچا ہم کو بابا سے اجازت دلوا دیجئے۔ مولا کائنات اجازت نہیں دیتے تھے، کہا میں بابا سے کہتا ہوں بابا مجھے میدان میں جانے نہیں دیتے ہیں، اور جب کہتا ہوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ میدان تمہارا نہیں ہے۔ یعنی حسین نے عباس کو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا تھا، یہ عباس تمہارا میدان کربلا ہے، کربلا۔ جناب عباس کے 3 بھائی اور تھے کربلا کے میدان میں، عبداللہ، عثمان اور جعفر، اور آپ نے بچوں کی طرح اپنے تینوں بھائیوں کو پالا تھا، اپنے بیٹوں کی طرح۔ کہاں ہے جبر؟ شب عاشور جو کل کی آنے والی شب ہے، جب آپ اس مجلس میں تشریف لائیں گے تو شب عاشور ہوگی۔ آقا اپنے تینوں بھائیوں کو کنارے لے گئے الگ، کہا ذرا بتاؤ تم لوگوں کا ارادہ کیا ہے، تم نے کیا سوچا ہے اب؟ کہا بھیا جو ارادہ آپ کا ہے بس وہی ارادہ ہمارا ہے، کل ہم اپنے آقا کے اوپر نثار ہو جائیں گے۔ تو آقا عباس کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جعفر و عثمان و عبداللہ ہم تمہارے داغ کو آقا کی نصرت میں اٹھائیں، لہذا کل تم ہمارے سامنے درجہ شہادت پر فائز ہونا، تم میدان میں پہلے جانا تاکہ ہم تمہارا لاشا اٹھا کر لائیں۔ کہتے ہیں بھیا ایسا ہی ہوگا، پہلے ہم میدان میں جائیں گے۔ عزیزان محترم تینوں لاشیں آ گئے۔ آقا حسین نے آقا عباس کو اپنے لشکر کا علمدار بنایا تھا۔ ایک مرتبہ جب کوئی نہ رہا تو آقا عباس کہتے ہیں کہ آقا اب زندگی سے جی اوب گیا ہے، جانتے کیوں؟ اس لیے کہ آقا عباس کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی جو آقا حسین پر تانا زنی کر سکے۔ ارے 3 دن کا میرا آقا پیاسا ہے، عباس موجود ہے، اجازت بھی نہیں دیتے آقا، میری بھتیجی پیاسی ہے، آواز بچوں کی آ رہی ہے، عباس زندہ، بچے پیاسے ہیں۔ جناب سکینہ کی کبھی کسی خواہش کو آقا عباس نے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب آقا پانی لینے چلے تو جناب سکینہ نے ان بچوں سے کہا کہ جو صدائے آتش برندے رہتے، ارے بچوں ٹھہرو ٹھہرو اب رک جاؤ، دیکھو میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میرا چچا جا رہا پانی ضرور لائے گا۔ جانتی تھی سکینہ پیاسی ہے تو چچا پانی لے کر آئے گا۔ اے آقا جی اوب گیا ہے میرا، مطلب اجازت دے دیجئے۔ آقا کہتے ہیں کہ عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ کہ چچا آقا ارے اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی ہم علمداری کریں گے۔ یہ آقا حسین نے کیوں کہا کہ آقا حسین نہیں جانتے تھے کہ اب لشکر نہیں رہا، گویا ایک انداز تھا بتانے کا، دنیا کو بتانا بھی چاہتے تھے آقا حسین، دیکھو جب تک یہ میرا شجاع بھائی زندہ ہے، ارے حسین کو بڑی ڈھارس ہے، جب حسین کو ڈھارس ہے تو ان خیموں میں بیٹھی ہوئی بیویوں کو کتنی ڈھارس ہوگی۔
ارے جب تک میرا عباس ہے تب تک زینب کا پردہ باقی ہے، جب تک میرا عباس ہے خیموں میں آگ نہیں لگے گی، جب تک میرا عباس ہے سکینہ کے تماچے نہیں لگائے جائیں گے۔ سید سجاد کو قیدی نہیں بنایا جائے گا۔ ہاں دار حسین کہتے ہیں کہ عباس دیکھو یہ آواز سن رہے ہو نا، کہاں کا ننے ننے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کہا ان کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ بس اتنی بھی اجازت ملنا تھی کہ آپ خیمے میں آئے، مشکلی علم میں باندھی، تلوار تو حمائل تھی۔ روایت کہتی ہے کہ جب آقا عباس مشق کو باندھ رہے تھے علم میں تو ایک مرتبہ آپ کو کچھ ایسا لگا کہ کوئی آپ کی دامن کو پکڑے ہوئے ہے۔ اب جو جھک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب آقا عباس کی بھتیجی سکینہ آقا کے دامن کو پکڑے ہوئے کہہ رہی تھی چچا کیا آپ بھی اب جا رہے ہیں مرنے کے لیے؟ چچا بھی میرا کیا ہوگا؟ آقا عباس کہتے نہیں سکینہ میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ سکینہ کو اطمینان دلانے کے لیے آقا عباس نے اپنی شمشیر کو نکالا اور رکھ دیا، یہ دیکھو سکینہ شمشیر ہم نے رکھ دی ہے، ہم تمہارے لیے پانی لینے جا رہے ہیں، جنگ کرنے نہیں جا رہے بیٹی۔ باداداروں پانی لینے کے لیے چلے۔ روایت کہتی ہے کہ آقا عباس جب چلے ہیں تو چاروں طرف لشکر تھا، لیکن جب چل رہے تھے تو کائی کی طرح لشکر پھٹتا جا رہا تھا، اور اتنی دور آقا کی دہشت سے لشکر بھاگ گیا تھا کہ آپ با اطمینان نشیب میں اترے۔ آپ نے مشق پانی میں ڈال دیا، کیونکہ 3 دن تک یعنی کہ 7 تاریخ سے پانی ختم ہو گیا تھا تو وہ مشق بالکل سوکھی ہوئی تھی، تو لہذا اس کو کافی دیر تک تر کرتے رہے، اور پھر خود پانی میں بیٹھے ہوئے پانی کو دیکھتے رہے۔ ذرا سوچئے گا دریا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، آقا پانی کو دیکھ رہے ہیں، ذرا سوچئے کہ کس کس کی تصویر پانی میں نظر نہ آ رہی ہوگی۔ ارے کبھی سکینہ کی تصویر نظر آتی تھی، کبھی علی اصغر کی تصویر، کبھی ننھے ننھے بچوں کی تصویر دکھائی دیتی تھی، کبھی خدا کا حسین کی پیار، کبھی قاسم علی اکبر کی تصویریں دکھائی دیتی تھی۔ پانی لیا، بابا داروں لے کر کے چلے، لشکر دور تھا تو اب سمٹ کر کے آیا، تو چاہتے تھے کہ کوئی لشکر چاہتا تھا کہ آقا کے اوپر حملہ کرے، تو بعد عزیزان محترم کسی میں ہمت تو نہیں تھی کہ جو سامنے سے آ کر کے وار کرتا۔ ایک شخی نے داہنے بازو پر حملہ کیا، داہنا بازو کٹ کر کے گرا۔ آقا حسین نے آقا عباس نے علم کو سنبھالا۔ کیوں علم کو سنبھالا؟ جانتے نا، یعنی جانتے تھے کہ سکینہ در خیمہ سے دیکھ رہی ہے، اگر ہمارا زمین بوس علم ہو گیا تو میری سکینہ کا دل ٹوٹ جائے گا، میری سکینہ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ علم کو سنبھالا۔ روایت کہتی ہے کہ بایاں بازو بھی قطع ہو گیا تو آقا عباس نے دانتوں سے مشق کو سنبھالا ہے اور سینے سے اور گھوڑے کے بیچ میں علم کو دبا لیا۔ ایک مرتبہ شمر کی آواز آئی، ارے دیکھو عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے، ارے اس مشق میں ہے، ارے تیر برسا دو، یہ پانی خیمہ حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ عزادارو اب جب تیروں کی بارش ہوئی سارا پانی بہ گیا۔ ہاں اس موقع پر آقا شریعت قلب عابد صاحب ایک جملہ پڑھا کرتے تھے کہ آقا عباس کے ہاتھ پہلے کٹے ہیں اور آقا عباس کی مشق جو ہے وہ آگے جا کر کے چھدی ہے، تو لیکن جب حسین چلے ہیں تو پہلے آقا عباس ملنا چاہیے تھے، پھر ہاتھ ملنا چاہیے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، پہلے حسین نے بایاں بازو اٹھایا، پھر آگے چلے، پھر دائنا بازو اٹھایا، پھر آگے چلے، تو اپنے
کھانے کو عباس تک پہنچایا. آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی مشک سے بہ گیا تو عباس نے اپنا رخ خیمے سے پھر واپس پلٹا دیا. ارے جب پانی نہیں ہے تو خیمے میں جا کر کیا کروں گا؟ حسین عباس کا علم لیے ہوئے خیمے میں آئے. اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. وہ عباسا والیہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.